میں سمرین شعیب، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ لوگ دبئی آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، فری لانس ورک کرنا چاہتے ہیں یا ای کامرس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا کیا چیزیں یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی، اور یہاں کی کاسٹ آف لیونگ کیا آئے گی، اور کس طرح کا ماحول ملے گا۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں دبئی نومیڈ ویزا کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں گی کہ کس طرح کی لائف دبئی میں آپ کو ملے گی اگر آپ اس طرح کا فری لانس ویزا لے کر آتے ہیں۔ فری لانس ویزا نومیڈ ویزا کے علاوہ بھی اور آپشنز ہوتے ہیں ویزا لینے کے، اور وہ آپ کو کسی جو اس چیز کے اوپر کام کرتے ہیں ویزا کے اوپر ایجنسیز، ان سے آپ کو مدد لینی پڑے گی۔ یہاں پہ جو فرسٹ فیسلٹی آپ کو ملے گی، یہاں پہ آپ کو حلال فوڈ ملے گا، بالکل منی پاکستان ہے، آپ کو بالکل ہی ایک صاف ستھرا پاکستان یہاں پہ ملے گا۔ آپ ہر قسم کا فوڈ انجوائے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو انٹرنیشنل کوزین بہت سارے ملیں گے۔ دنیا کی ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے، ہر طرح کا فروٹ، ہر طرح کی ویجیٹیبلز، پوری دنیا سے یہاں پہ چیزیں آتی ہیں، اور اب لوکلی بھی کافی ساری چیزیں گرو ہو رہی ہیں یو ای کے اندر، تو آپ کو لوکل یہاں کا جو فوڈ ہے وہ بھی ملے گا۔ تو سب مل جل کے آپ کے لیے ایک فوڈ کے لیے تو ہیون کی طرح ہے دبئی۔ آپ کو یہاں پہ کوئی بھی پرابلم کھانے پینے کے حوالے سے پیش آنے والی نہیں ہے۔ سیکنڈ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکیورٹی۔ کسی بھی جگہ رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے آپ کو پیس آف مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیس آف مائنڈ کے لیے دبئی ایک بیسٹ پلیس ہے، کیونکہ یہاں پہ زیرو کرائم ریٹ ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کے ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ کہ آپ کا کوئی چیز چھن جائے گی، یا آپ کا کوئی چرا کے بھاگ جائے گا، یا آپ کے گھر میں کوئی آ جائے گا۔ اس طرح کا کوئی بھی سین یہاں پہ نہیں ہوتا۔ آپ ٹینشن لیس ہو کے اپنے کام پہ فوکس کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ای کامرس کے حوالے سے۔ ای کامرس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو کمپنی اگر آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہاں 5,500 سے لے کے مختلف لائسنس ہیں، جو کہ کوئی 12-13 ہزار تک کی رینج میں، جتنی بھی اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں گی اس حساب سے آپ کو لائسنس مل جاتا ہے، لیکن منیمم کاسٹ 5,500 درہم ہوتی ہے، وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نومیڈ ویزا کے تھرو آ رہے ہیں، یعنی کہ آلریڈی آپ کے پاس انکم آ رہی ہے، تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ امیزون پہ اگر آپ کو کام کرنا ہے، آپ کے پاس ریزیڈنٹ آئی ڈی آ جاتی ہے، تو آپ انڈیویجول اکاؤنٹ بھی بنا کے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ نون پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے یا شاپیفائی اسٹور کھولنے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک ای کامرس لائسنس لینے کی ضرورت پڑے گی، جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ منیمم کاسٹ جو ہے وہ 5,500 درہم ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، کہ امیزون نے یو اے کی گورنمنٹ نے یہاں پہ انڈیویجول اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ٹریڈ مارک کی فیسلٹی بھی دے دی ہے، کہ آپ انڈیویجول اکاؤنٹ میں بھی ٹریڈ مارک رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے صرف اور صرف کمپنیز ہی کروا سکتی تھیں، جن کی ای کامرس کمپنی ہوتی تھی وہی اپنی ٹریڈ مارک رجسٹر کرا سکتے تھے، اپنا برانڈ رجسٹر کرا سکتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ انڈیویجول اکاؤنٹ میں بھی آپ ٹریڈ مارک رجسٹر کرا سکتے ہیں، آپ منی پی ایل کر سکتے ہیں، آپ مائکرو پی ایل کر سکتے ہیں اور آپ پی ایل بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کیا ہے۔ رہائش لینی پڑے گی۔ کس طرح کی رہائش کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ شیئرنگ بیسس پہ رہتے ہیں تو آپ کا کم سے کم بھی 500 درہم سے لے کے 1,500 سے 2,000 درہم خرچہ آ سکتا ہے اگر آپ شیئرنگ میں رہ رہے ہیں۔ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس ایریا میں رہ رہے ہیں، اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کی جتنی بھی اس کے اندر جو ہے وہ لگژریز ہوں گی اسی حساب سے آپ کے پیسے ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا دبئی کا ہے
تو بھی آپ شارجہ عجمان کسی بھی جگہ پہ رہ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا خرچہ کافی زیادہ کم ہو جائے گا۔ اس وقت آپ شیئرنگ بیسس پہ اگر آپ رہتے ہیں تو کافی زیادہ آپ نیچے لوور ہو جائے گا آپ کا خرچہ۔ اگر ہم فیملی کے حوالے سے بات کریں کہ اگر آپ 1 BHK میں رہتے ہیں تو شارجہ عجمان میں آپ کو کم سے کم جو ہے وہ 2500 سے 3500 درہم تک کاسٹ آئے گی، اور اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں تو یہی کاسٹ 3500 سے لے کے آن ورڈس 5000 6000 جا رہی ہے، جیسے بھی آپ کی لوکیلٹی ہوگی، جس ایریا میں آپ رہیں گے اس کے حساب سے آپ کا خرچہ بیٹھے گا۔ باقی کھانا پینا یہاں پہ اگر آپ کی فیملی آف 4 بھی ہے تو وہ 800 سے 1000 درہم کے اندر کور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کافی اچھی زیادہ ڈیلز آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور ویکنڈز کے اوپر بہت اچھی ڈیلز ہوتی ہیں۔ اس میں یہ جو 3 دن ہوتے ہیں ویکنڈ سے، تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، اس میں آپ کو بہت اچھی ڈیلز مل جاتی ہیں اور کافی زیادہ چیزیں ریڈیوس پرائز میں ملتی ہیں۔ تو آپ کو اس طرح گروسری میں تو کوئی اتنا یہاں پہ ایشو نہیں ہوتا، اور کھانا پینا یہاں پہ، اور ویسے بھی کھانا پینا یہاں پہ بہت اچھا ہے، حلال فوڈ مل جاتا ہے آپ کو۔ باہر اگر آپ کو ڈائن آؤٹ کرنا ہے تو وہ بھی، اس کے لیے بھی بہت اچھے مواقع ہیں یہاں پہ، جو کہ وہ بھی اتنے کاسٹلی نہیں ہوتے۔ پھر یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے بہت اچھی جگہیں ہیں۔ اسکولز یہاں پہ ہر طرح کے اویلیبل ہیں، پاکستانی اسکولز بھی اویلیبل ہیں، انڈین اسکولز بھی اویلیبل ہیں، اور یہاں پہ برٹش اور امریکن اسکولز بھی اویلیبل ہیں۔ تو جدھر بھی آپ چاہیں اپنے بچوں کو انرول کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آن لائن ہوم اسکول سسٹم بھی موجود ہیں۔ جب سے کووڈ آیا تھا اس کے بعد کچھ یورپین اسکولز جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، جنہوں نے ہوم اسکولنگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو آپ ان میں بھی چیک کر سکتے ہیں، وہ خاصے ریزنیبل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بہت اچھی مل جاتی ہے، اور بہت پرسکون طریقے سے آپ سفر کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور اس کی کوئی بہت زیادہ پرائس بھی نہیں ہوتی یہاں پہ۔ پیٹرول کی بھی کوئی اتنی خاص وہ پرائس نہیں ہوتی، اور کافی زیادہ گاڑیاں بھی آپ کو ریزنیبل پرائس میں مل جاتی ہیں، تو ٹرانسپورٹ یہاں پہ آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ نہ تو پانی بجلی گیس کی کوئی پرابلم ہے، بیسک نیڈز آپ کی یہاں پہ ایزی ہیں، یہاں پہ کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے، ہر طرح کا سسٹم یہاں پہ بہت آسان ہے۔ باقی آپ لوگوں کے لیے اگر ای کامرس کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے نون میں کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ای کامرس کا لائسنس ضرور لینا پڑے گا۔ شاپیفائی کے لیے بھی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ قانون ہیں، جو قانون ان کے ہیں وہ آپ نے فالو کرنے ہیں ہر صورت میں، کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے پوسٹنگ فیس بک پہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں کا لا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس طرح کی سیلنگ کرنے کے لیے لائسنس لینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس باہر کا لائسنس ہے، اگر آپ کی کمپنی باہر ہے، UK میں ہے، US میں ہے، تو اس میں آپ کے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ 2023 سے جون میں یہاں پہ کارپوریٹ ٹیکس لاگو ہو گیا ہے، یعنی کہ اب جون جو آئے گا 2023 کا، تو وہاں سے کارپوریٹ ٹیکس لاگو ہو گیا ہے یہاں پہ۔ پہلے یہاں پہ کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں ہوتا تھا، ویٹ سٹارٹ ہوا تھا، اس کے بعد اب یہ ٹیکس آیا ہے، لیکن یہ انکم ٹیکس نہیں ہے، یہ کارپوریٹ ٹیکس ہے۔ کارپوریٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر اس وقت لاگو ہوگا جب آپ کی انکم جو ہے وہ 3,75,000 پلس ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر 9% جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا، جو بھی آپ کی انکم ہوگی۔ کیونکہ ویٹ کا بھی یہی نظام ہے کہ ویٹ بھی اسی طرح سے ہی لاگو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی انکم جو ہے وہ اس کے نیچے ہے تو پھر آپ کو نہیں دینا پڑے گا۔ پلس میں دیکھیں، اگر اس لحاظ سے بھی دیکھیں ہم 9% انہوں نے کارپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ لے لیا، وہ صرف کمپنیز کے اوپر ہے، جو اگر آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا ٹیکس ہے ہی، لیکن اگر آپ کی انکم جو بھی ہوگی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا۔ میں آپ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ جاب کرتے ہیں
ان کے لیے یہاں پہ ٹیکس نہیں ہوگا. تو پھر یہاں پہ آ کے آپ فری لانس ورک بھی کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے ایز اے یہ بھی کام کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے, کیونکہ یہاں پہ اسسٹنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, یہاں پہ فری لانس ورکرز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ جو بھی ارن کریں گے تو انکم پہ یہاں پہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو اور اگر 9% کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو 9% بھی کم ہی ہے, کیونکہ نیو یارک میں 21% ہے ٹیکس, جو آپ کا انکم کے اوپر ٹیکس ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم یو کے کی بات لے لیں تو یو کے میں بھی جو ہے وہ 21% ٹیکس آتا ہے. تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ نہیں ہے. اور باقی یہ کہ یہاں پہ آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ملک کے نزدیک ہے آپ کے لیے آنا جانا یہاں سے آسان ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو. تو مجھے یہاں کا ماحول بہت پسند ہے, کیونکہ اسلامک ماحول ہے. ہم کسی ایسی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو جو انوائرمنٹ ہوتی ہے, وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہمارے مذہب سے بالکل دور ہو جاتا ہے. تو ہم کافی زیادہ پرابلم میں بھی چلے جاتے ہیں, سم ٹائمز بچوں کے حوالے سے پرابلم میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا. یہاں پہ آپ کو کمپلیٹلی اسلامک ماحول ملتا ہے. ہر وقت چاروں طرف سے جو ہے وہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. بہت خوبصورت مساجد ہیں, اور اسپیشلی جو رمضان ہے, رمضان بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے یہاں پہ, اور بہت رونق ہوتی ہے یہاں پہ پورے رمضان میں. تو یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کو دی ہیں دبئی کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا, تاکہ میرے چینل کا بھی کچھ خیال ہو سکے. اور انشاءاللہ تعالی میری ایٹسی کے اوپر پروڈکٹ ہنٹنگ کی جو ہے وہ سیریز چل رہی ہے. آج کا میں نے اس پہ بریک لیا تھا کیونکہ آج سنڈے بھی تھا. تو انشاءاللہ تعالی میں کل ایک نئی پروڈکٹ ہنٹ کر کے آپ کے سامنے ضرور لے کر آؤں گی, تاکہ آپ لوگوں کو انسپریشن ملتی رہے گائے بگائے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.